تھوڑا اب اسلامک پوائنٹ آف ویو آپ کا لینا چاہوں گا کہ بعض اہل علم جو محرم الحرام کے حوالے سے کہ یزید کے بارے میں سخت موقف رکھتے ہیں، تو بعض سکوت یا محتاط رائے کو ترجیح دیتے ہیں. اس پر چونکہ اب آپ بھی ماشاءاللہ ایز اے اسلامک اسکالر آپ کا فیس ہے ایک، تو اس دیکھیے پر میرا تو موقف امام احمد بن حنبل کا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا تلواروں سے کہ ہماری تلواریں خون آلود ہوتی، تو میں اپنی زبان کو کیوں خون آلود کروں، زہر آلود کروں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تاریخ جو کچھ بھی کہے، میں ایک بات بڑا واضح ہوں، جس شخص نے بھی سیدنا امام حسین کے قتل کے اندر حصہ ڈالا، میں اسے کم از کم مسلمان نہیں سمجھتا. اب کس نے ڈالا ہے، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. لیکن پرٹیکولرلی نام لے کے یا جو کچھ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی، قرآن بھی اس مسئلے میں آپ کو، ہمارے یہاں ایک صفت بن چکی ہے کہ جس کو مرضی چاہو آپ جیسے. لیکن سیدنا امام حسین کی جو قربانی ہے بہت بڑی قربانی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ اسلام کی باقی چیزیں تو قائم رہیں، نجی سسٹمز بھی قائم رہے، لیکن اوپر جو حکمرانی تھی نا بدل گئی. کیا امام حسین کی شہادت کے بعد بیت المال ویسے ہی استعمال ہوتا تھا جیسے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا نا. کیا کوئی ایک بندہ بھی ویسا آیا بعد میں جس نے حضرت عمر کی طرح کہا ہو کہ یہ عبداللہ ابن عمر ہے، یہ میرا بیٹا ہے 6 میں سے، اس کو مت دینا خلافت، باقی سب کو دے دینا. یہاں تو بلکہ سوچا جاتا کہ اس کو نہیں تو اس کو دے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب مباحثہ ہو رہا تھا تو باتیں ہو رہی تھی، تو ان کی جو نیابت تھی بعد میں جو آنا تھا وہ ولید بن عبد الملک نے آنا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، باقی باتیں تو آپ نے بنو میاں کی تبدیل کر دی سب، آپ یہ جو ولی عہدی ہے ولید کی وہ کیسے تو بدلیں گے. آپ خاموش رہے اور اٹھ کے کہتے تھے کہ ولید کے معاملے نے مجھے مروا دیا، ولید کے معاملے نے مجھے مروا دیا. تو سیدنا امام حسین کی اصل کنٹریبیوشن جو ہے اسلام کی تاریخ میں یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پٹری بدل رہی ہے. جب پٹری بدلی جاتی ہے نا، آپ جائیں نا آپ کبھی وزیر آباد، ایک لائن آپ کو سیالکوٹ جاتے ہوئے نظر آئے گی، ایک لائن آپ کو فیصل آباد جاتے ہوئے، اور ایک سیدھی لاہور آ رہی ہے. لیکن یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یوں بدلتی ہیں اور پھر یوں ایسے ہو جاتی ہیں. تو شروع میں اندازہ نہیں ہوتا کہ لائن بدل رہی ہے. لیکن جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بصیرت دی ہوتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، انہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. سیدنا امام حسین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. ایسے میں پھر پٹری کے سامنے کھڑے ہو جانا پڑتا ہے.